أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 10ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 69 نمبر کی تفسیر سنی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 70 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے؟ نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین والمؤتفکات، اور الٹی ہوئی بستیوں والے۔ اب یہ الٹی ہوئی بستیوں سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کا جو علاقہ تھا، جہاں ان کی قوم کے لوگ رہتے تھے، سدوم نام کی بستی تھی۔ چونکہ ان کے اوپر جب اللہ کا عذاب آیا تو پوری بستی کو الٹ دیا گیا، آسمان سے پتھر کی بارش ہوئی اور پوری بستی کو الٹ دیا گیا۔ تو ان کی طرف اشارہ ہے والمؤتفکات، الٹی گئی بستیوں والے، ان کی خبر تمہارے پاس نہیں آئی؟ اتتہم رسلہم بالبینات، ان قوموں کے پاس ان کے رسول آئے کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم کرنے والا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک صفت بیان کی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ یہاں جسٹ اس کا اپوزٹ بیان کیا گیا کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے اولیاء ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بھی مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری کی 481 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، ایک بلڈنگ کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی 2586 نمبر کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں کی آپس کی محبت، ہمدردی اور رحم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان کا شریر ہے، انسان کا جسم ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو، اگر انسان کے جسم کا ایک عضو بھی تکلیف میں پڑ جائے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو پورا بدن اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے اور رات میں نیند نہیں آتی اور بخار میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان قریب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشگی والی جو جنت ہوگی، ہمیشگی والے جو باغات ہوں گے اس میں پاکیزہ اور بہترین اہل جنت کے مکانات ہوں گے۔ وردوان من اللہ اکبر، اور ان سب سے بڑھ کر کے اللہ کی رضا ہوگی جو سب سے بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں سے اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان کے اوپر سختی کیجیے، ان کے اوپر سختی کیجیے۔ ومأواہم جہنم وبئس المصیر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا۔
وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، حالانکہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر کہا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، بلکہ انہوں نے ایسی چیز کا بھی ارادہ کیا جس کو یہ پورا نہیں کر سکے. اب ایسا کون سا کام تھا جس کا انہوں نے ارادہ کیا اور پورا نہیں کر سکے؟ تو اس کی تفسیر میں مختلف واقعات مفسرین نے لکھے ہیں. جیسے ایک واقعہ یہ لکھا کہ جنگ تبوک سے جب آپ لوٹ رہے تھے تو منافقین نے اللہ کے رسول کے خلاف ایک چال چلی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. 10-12 منافقین ایک گھاٹی میں اللہ کے رسول کے پیچھے لگ گئے اور اللہ کے رسول باقی لشکر سے الگ تنہا وہاں پہ آپ آرام کر رہے تھے. ان کا منصوبہ تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی. تو اس طریقے کے کئی واقعات ہوئے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جس کو یہ پورا نہیں کر سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ انتقام کس بات کا لے رہے ہیں؟ یہ انتقام اسی بات کا لے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے ان کو دولت مند کر دیا. یعنی اسلام کے آنے کے بعد یہ خوشحال ہو گئے، ان کے پاس دولت آ گئی، پھر بھی یہ منافق اللہ اور اس کے رسول کے مخالف رہتے ہیں اور اسلام کے دشمن بنے پھرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتقام اسی بات کا لے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مالدار کر دیا. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو یہی ان کے حق میں بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لیکن اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں گے، دین حق کو قبول نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب دے گا. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں ان کا نہ تو کوئی دوست ہوگا نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان منافقین میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تو پھر انہوں نے ٹال مٹول کرتے ہوئے منہ موڑ لیا، پھر انہوں نے کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کیا. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. تو اس کی سزا کے طور پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے وعدے سے مکر گئے تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ڈال دی. فَأَعْقَبَهُمْ بِمَا نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ڈال دی. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن یہ اللہ سے ملیں گے، ان کی موت تک اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا. بما اخلف اللہ ما وعدوه، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اس کی وعدہ خلافی کی. وبما كانوا يكذبون، اور چونکہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. الم يعلموا ان اللہ يعلم سرهم ونجواهم، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی راز کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی چپ کے سرگوشی جو کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. وان اللہ علام الغیوب، اللہ تعالیٰ تمام غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم، جو لوگ ایسے ایمان والوں پر تان و تشنیع کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، جو دل کھول کر کے صدقہ کرتے ہیں. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، جو لوگ ایسے مومنوں پر الزام لگاتے ہیں جو دل کھول کر کے صدقہ کرتے ہیں. فی الصدقات، صدقہ اور خیرات میں دل کھول کر کے خرچ کرتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ایسے لوگوں پر بھی یہ لوگ عیب لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، جو نہیں پاتے ہیں مگر اپنی محنت مزدوری کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی بچتا نہیں ہے. فیسخرون منہم، تو یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے ان منافقوں کا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کی 1415 نمبر کی ایک حدیث ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ اور صدقہ خرچ کرنے کی جب آیت نازل ہوئی، کننا نحامل، تو ہم صحابہ کرام بوجھ اٹھاتے تھے تاکہ اس کی مزدوری سے ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں. فجاء رجل فتصدق بشیء کثیر، تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے جنہوں نے بہت ساری چیزوں کو خرچ کیا. فقالوا مرائی، تو منافقین نے کہا یہ تو ریاکاری کر رہا ہے. وجاء رجل فتصدق بسائن، ایک دوسرا آدمی آیا جس نے اللہ کی راہ میں صرف ایک سا صدقہ کیا. تو اس پر یہ منافق لوگ کہنے لگے ان اللہ لغنی عن سائی ھذا، اللہ تعالیٰ اس کے سا سے بے نیاز ہے. فنزلت، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کہ جو لوگ
دل کھول کر کے صدقہ خیرات کرنے والوں پر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان پر بھی اعتراض کرتے ہیں جو اپنی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں پاتے، فیسخرون منہم، اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، اے نبی آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی اگر استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ انہوں نے کفر کیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہاں جو ہے ہم لوگوں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 تک، آج ہم لوگوں نے 70 سے 80 تک تقریباً 11 آیات دیکھ لی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان 11 آیات میں اہم اہم باتیں ہم نے کیا سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ پچھلی قوموں کے جو حالات ہیں قرآن کریم میں جو بیان ہوئے وہ بھی ہم کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس سے ہمیں عبرت ملتی ہے، نصیحت ملتی ہے۔ دوسری چیز یہ پتہ لگی کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، غمخوار ہوتے ہیں۔ تیسری چیز یہ پتہ لگی کہ اہل ایمان کے لیے آخرت میں جو نعمتیں ہیں وہ نعیم مقیم، وہ دائمی نعمت ہے، ہمیشہ وہ نعمتوں میں رہیں گے۔ اسی طریقے سے چوتھی بات یہ پتہ لگی کہ کلمہ کفر کہنے سے بھی انسان مسلمان مرتد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ پتہ لگا کہ توبہ یہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے بخل کی مذمت معلوم ہوئی کہ بخیلی کرنا اور ہاتھوں کو سمیٹ کر کے چلنا یہ منافقین کی پہچان ہے۔ اہل ایمان اللہ کی راہ میں دل کھول کر کے خرچ کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہمیشہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے راز کی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن کو طعنہ زنی کرنا اور مومن کے اوپر تہمت لگانا یہ حرام ہے، یہ بھی پتہ لگا۔ مومن کا مذاق اڑانا یہ بھی حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے لیے کتنی غیرت ہے اس کے اندر کہ جو لوگ اللہ کے اولیاء کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مذاق بنا دیتا ہے۔ یہ اس کی غیرت ہے اپنے اولیاء کے بارے میں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ جو لوگ کفر کے اوپر مر جائیں ان کے لیے استغفار نہیں کیا جائے گا، ان کو استغفار کرنے سے کوئی فائدہ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔